السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی میزبان سعیدہ مہنور قاسمی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کا بھلا چاہا ہو، کسی کی دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دیا ہو، لیکن بدلے میں اس انسان نے آپ کا دل ایسے توڑا کہ آپ کی روح تک کام کی؟ کیا کبھی آپ نے رات کے اندھیرے میں مسلے پہ بیٹھ کر اپنے آنسوؤں سے اللہ کے سامنے فریاد کی ہے کہ یا رب میرا قصور کیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم کسی عام موضوع پر بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم انسان کی اس سب سے بڑی تکلیف کا ذکر کر رہے ہیں جسے دل کا دکھنا کہتے ہیں، اور ہم بات کریں گے کائنات کی اس سب سے بڑے اور اٹل قانون کی جسے دنیا کا مکافات عمل کہتی ہے، اور دین اسلام میں اسے حقوق العباد کی عدالت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو آپ کے دل کو تسلی بھی دے گی اور آپ کی آنکھیں بھی کھول دے گی۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آج آپ کے بہت سے ان کے یہ سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں۔ دل توڑنے کی حقیقت اور اسلام کا نظریہ۔ میرے عزیزو، انسان کا دل کوئی مٹی کا کھلونا نہیں ہے جسے جب چاہا توڑ دیا، جب چاہا جوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے انسان کے دل کو اپنی محبت کا گھر بنایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے کعبہ، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی زیادہ ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ایک مومن کے دل اور اس کی آبرو کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ذرا سوچئے، جس کعبے کی طرف منہ کر کے ہم دن میں 5 مرتبہ سجدہ کرتے ہیں، جس کعبے کو چومنے کے لیے لاکھوں لوگ تڑپتے ہیں، اس کعبے سے بھی زیادہ حرمت اللہ نے ایک انسان کے دل کی رکھی ہے، تو پھر وہ انسان کیسے بچ سکتا ہے جو صبح شام اپنے لفظوں سے، اپنے رویوں سے اور اپنی منافقت سے دوسروں کے دل کے ٹکڑے کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کا دل دکھا دیا، کسی پر تہمت لگا دیا، کسی کا حق مان لیا، اور پھر 2 رکعت نفل پڑھ کر یا توبہ کر کے ہم بری الزامہ ہو گئے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو تو معاف فرما کر سکتا ہے۔ اگر آپ سے نماز چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، تو اللہ غفور رحیم ہے، وہ آپ کے آنسو دیکھ کر معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر آپ نے کسی انسان کا دل دکھایا ہے، تو جب تک وہ انسان آپ کو معاف نہیں کرے گا، کائنات کا مالک بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ مظلوم کے آنسو عرش کا ہلنا۔ جب کوئی شخص کسی کے ظلم کا شکار ہوتا ہے، جب کسی کا دل بری طرح دکھایا جاتا ہے، تو اور وہ انسان دنیا کے سامنے بدلہ نہیں لے پاتا، تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ کمرے کے کسی اندھیرے کونے میں جا کر رو پڑتا ہے، اس کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جب ایک مظلوم اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے آگ اٹھاتا ہے، تو عرش علیہ ہل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عزتی و جلالتی لا نصرک یعنی مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں تیری مدد ضرور کروں گا، چاہے کچھ وقت بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آج کوئی آپ کا دل دکھا کر آرام کی نیند سو رہا ہے، تو اداس مت ہونا، وہ اللہ کی پکڑ سے دور نہیں ہے۔ اللہ کی لاٹھی ہے، بے آواز ہے، جب وہ چلتی ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کی تخت مٹی میں مل جاتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اوپر ایک ذات ہے جو نہ صرف دیکھ رہی ہے بلکہ ہر ایک سیکنڈ کا حساب لکھ رہی ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا قانون۔ اب آتے ہیں اس قانون کی طرف جسے ہم مکافات عمل کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ دنیا ایک گونج کی طرح ہے، آپ پہاڑوں میں جا کر جو آواز نکالتے ہیں، وہی آواز پلٹ کر آپ کے پاس واپس آتی ہے۔ اگر آپ کسی کو خوشی دیں گے، تو کائنات کے کسی نہ کسی موڑ پر خوشی آپ کا استقبال کرے گی، تو کائنات کے کسی نہ کسی موڑ پر خوشی کا آپ کا استقبال کرے گی۔ لیکن اگر آپ نے کسی کی آنکھوں میں آنسو دیے ہیں، کسی کا گھر برباد کیا ہے، کسی کی بیٹی کا دل توڑا ہے، یا کسی بھائی کا حق مارا ہے، تو لکھ کر رکھ لیجئے آپ کے لیے اپنے گھر میں آپ کی اپنی زندگی میں وہی سب کچھ پلٹ کر آئے گا۔ تحقیق ہوا ہے کہ جس نے کسی کو جس کرب سے گزارا، وہ خود اس کرب سے گزرے گا، بغیر اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ یہ اللہ کا انصاف ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اتنا برا کیا ہے، لیکن وہ تو بہت خوش ہے۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ جب کسی کو ڈیل دیتا ہے تو رسی دراز کر دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ مکافات عمل صرف آخرت میں نہیں ہوتا، بلکہ
اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ انسان کو اسی دنیا میں دکھا کر رخصت کرتا ہے تاکہ باقی لوگوں کے لیے عبرت بن سکے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ اگر آج آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر آپ کی اس ویڈیو کو سنتے ہوئے اپنی ماضی کے کسی زخم کو یاد کر رہے ہیں تو میں آپ سب سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جب کوئی آپ کا وسعت ہوئے تو مسلح پر آ جائیے، اپنے رب سے باتیں کریں، اسے کہیں کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں بدلہ نہیں لے سکتا، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کیا۔ یقین جانیے جب آپ اپنا کیس اللہ کی عدالت میں دائر کر دیتے ہیں تو آپ کا دل بالکل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات آپ کے پسندیدہ انسانوں کو آپ سے اس لیے دور کر دیتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ آپ اس انسان کو اپنے دل میں اللہ سے بھی زیادہ جگہ دے رہے ہیں۔ اللہ غفور رحیم ہے، وہ اپنے بندے کے دل میں کسی اور کی حکومت پسند نہیں کرتا، وہ دل کو توڑتا ہی اسی لیے ہے تاکہ آپ دنیا کے عارضی سہاروں کو چھوڑ کر سچے سہارے یعنی اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ ٹوٹا ہوا دل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کے قریب ہوں جن کے دل میری محبت کی دنیا کے غموں کی وجہ سے ٹوٹ چکے ہیں۔ میرے پیارے یہ دیکھنے والوں، زندگی بہت مختصر ہے۔ آج ہم یہاں ہیں، کل ہم مٹی کے نیچے ہوں گے، کیونکہ نہ ہم اپنے رویوں پر غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری کسی بات سے، ہماری کسی طنز سے، ہماری کسی چالاکی سے اور کسی کا دل دکھا رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو آج ہی زندگی میں معافی مانگ لیں، غرور کو پیچھے چھوڑ دیں اور اپنے رشتوں کو بچا لیں۔ اگر آپ مظلوم ہیں تو صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ اللہ کا انصاف بہت خوبصورت ہے، وہ جب دیتا ہے تو نسلیں سنوار دیتا ہے اور وہ جب ساتھ لیتا ہے تو روئے کام جاتی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو حسد، بغض اور منافقت سے پاک فرمائے، ہمیں کسی کا دل توڑنے والا نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ اچھی ویڈیو لگی ہو اور اس سے آپ کے دل کو ذرا سا بھی سکون ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور میرے چینل سعیدہ ماہنور قاسمی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے خیالات کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان سعیدہ ماہنور قاسمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔